ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا، کس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ اول بنے، اور حالانکہ یہ بہت ہی کنٹروورشیل ایک ایشو ہے، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کو جتنا حد تک میرے علم کے حد میں ہے اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں، تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ کلیئرلی آ جائے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پبلک کی چوائس سے، پبلک اوپینین سے ہی خلیفہ اول بنے ہیں، نہ کہ زبردستی خود اپنے آپ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے۔ جیسے کہ ہمارے اہل تشیعوں کا یہاں کانسیپٹ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے زبردستی بنے ہیں خلیفہ اول، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا حضرت عمر کا۔ آپ دونوں کا رول وہاں دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ان کے ہاتھ میں سچویشن نہیں تھی، نہ ہی حضرت ابوبکر خود خلیفہ اول بننا چاہتے تھے، نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بننا چاہتے تھے، اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی پلاننگ تھی کہ پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے بہت کام کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کو پتہ تھا کہ خلافت ملنے والی ہے اس کو انہوں نے رد کر دیا۔ تو جب آپ اس واقعے کو انشاءاللہ پوری ڈیپتھ میں سمجھ لیں گے تو اس کلاس میں آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے۔ اب دیکھیں، منڈے 12 ربیع الاول فجر کے کچھ وقت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور جب یہ خبر صحابہ اکرام کو پتہ چلتی ہے مدینہ میں، تو سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا مسجد نبوی میں آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی یہ مسلمانوں کے لیے، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ان کے دل ایک دم سے اداس ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر کے۔ اور یہ بات تو بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسا میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ایسا کھول دیا تھا اس وقت، انہوں نے ہر اس سچویشن کو، ہر اس مشکل کو اتنے اچھے طریقے سے، اتنے بآسانی انہوں نے ہینڈل کیا ہے کہ وہ قابل احترام ہے اور قابل تعریف ہے۔ کہ واقع بات ہے کہ جب حضرت عمر جیسا بندہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور جن کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل کی ہیں، تو اس شخص کو بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے سب کو کام کیا، انہوں نے ایک خطبہ دیا، بہت ہی بہترین خطبہ ہے، نو انسانی کے بہترین خطبوں میں سے وہ ایک خطبہ ہے، اور انہوں نے سب کے مطلب سمجھایا ایک بہترین طریقے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وہ پورا خطبہ اپنے آپ میں قابل احترام ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، سارے صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیونرل پروسیشن شروع ہوتا ہے، ان کو غسل دیا جانا، ان کو کفن پہنائے جانا، یہ چیزیں جب شروع ہوتی ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کی تیاریاں کر رہے تھے اور ان کو غسل کی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور امت ایک بڑے نازک موڑ پر ہے، اور اگر تم نے سچویشن کو ہینڈل نہیں کیا تو امت بکھر جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی بڑی کوئی ٹریجڈی اس امت کے اوپر آ گئی کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں عمر، جلدی چلو، ثقیفہ بنی سعدہ میں سارے انصار جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، اور وہ وہاں اپنا اگلا خلیفہ چننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس کے چننے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر تم نے جا کر کے جلدی سچویشن کو ہینڈل نہیں کرا تو یہ سچویشن ہاتھ سے نکل جائے گی اور مسلمان امت جو ہے وہ بکھر جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں اور اس کی سیریسنس کو سمجھتے ہیں، وہ جلدی سے کہتے ہیں کہ ابو بکر کو بلا کر لاؤ اندر سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ غصہ کرتے ہیں حضرت عمر پہ کہ کیا ہوا، کون سا ایسا پہاڑ ٹوٹے جا رہا تھا جو تم نے مجھے بلایا، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں بزی ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا ابا بکر، اگر یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں بلاتا۔ اور حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کہتے ہیں کہ جلدی چلیے، ثقیفہ بنی سعدہ میں جو انصار ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں اور وہ اپنا نیکسٹ لیڈر چننے کے لیے، اگلا خلیفہ چننے کے لیے جمع ہوئے ہیں،
اور یہ اگر اس طریقے سے کام ہوا تو پھر امت میں ایک اتنا بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا اور ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا، فتنوں کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا کہ آگے آنے والے وقت میں لوگ ایسے ہی جمع ہوں گے اور مسلمانوں کی رائے جانے بنا، امت کی رائے جانے بنا اپنے آپ میں ہی وہ خلیفہ چن لیا کریں گے، اپنا لیڈر چن لیا کریں گے، اور ایک چنے گا تو پھر اور لوگ بھی چنیں گے، اور مسلمان امت جو ہے وہ بکھر کر رہ جائے گی پوری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اس بات کو سنتے ہیں تو وہ بھی اس بات کی ڈیپتھ کو جانتے ہیں کہ ہاں واقعہ میں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا فتنہ پھر یہی بن جائے گا، اور لوگ جو ہیں بالکل بکھر جائے گی مسلمان امت۔ وہ جلدی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ عامر بن الجرہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو لے کر کے سقیفہ بنی ساعدہ پہنچتے ہیں، اور باقی صحابہ کو وہیں رہنے دیتے ہیں، کسی کو اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاتے ہیں، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ عامر بن الجرہ جو تھے وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں، اب دیکھیے سقیفہ بنی ساعدہ جو ہے، سقیفہ کہتے ہیں شیڈ کو، ایک چھپر جو پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ، یعنی کہ بنی ساعدہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا یہ بنایا ہوا چھپر تھا جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے، دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، تو سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں اس کو۔ بنی ساعدہ جو ہے وہ قبیلہ، اس قبیلے سے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، مدینے کے سب سے بڑے صحابیوں میں سے، بڑے لیڈرز میں سے تھے یہ، تو یہ انہی کے قبیلے کا بنایا ہوا تھا سقیفہ بنی ساعدہ جو ہے۔ جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص، وہاں پر سارے انصار جمع ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک شخص ان کے بیچوں بیچ میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر شال ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سعد بن عبادہ ہیں اور ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو وہاں انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے مہاجرین، ہم انصار اللہ ہیں، ہم نے اللہ کی اور اللہ کے دین کی مدد کی ہے، آپ لوگوں کی بھی مدد کی ہے، آپ لوگ ایک ایک کر آئے ہیں مدینہ اور یہاں پر بسے ہیں، ہم نے آپ کی جتنی مدد ہو سکتی تھی وہ کی۔ بہت پولائٹلی کہتے ہیں، مطلب اس میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہوتی ہے بالکل، وہ صرف ایک پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ اب ہمیں لیڈرز بننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو ہم نے مدد کی تھی اس کا ہمیں ایک طریقے سے ریوارڈ ملنا چاہیے کہ لیڈرز جو اب ہم میں سے چنا جائے۔ اب اسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص بول رہا تھا یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیا جواب دوں یا کیا، جب یہ اس کا رسپانس کیا دیا جائے۔ تو جب وہ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب وہ شخص چپ گیا، اس نے اپنی بات پوری کمپلیٹ کر لی، تو پھر میرے ذہن میں وہ ساری باتوں کے جواب آ گئے جو وہ کہہ رہا تھا، اور میرا دل ہوا کہ میں اس کو کھڑا ہو کر کے وہ جواب دوں، کیونکہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ ابو بکر جو ہیں وہ ان کی باتوں کا اس طریقے سے جواب دیں گے کہ اس کو برا لگ جائے گا، کیونکہ وہ جب ایسے کویشچن کر رہا تھا کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے اور اب ہمارا نمبر ہے کہ ہم جو ہیں لیڈرز بنیں اور خلیفہ ہم ہی میں سے ہو۔ تو حضرت ابو بکر کیونکہ بہت ہی سافٹ ہارٹڈ پرسن تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہو سکتا ہے ابو بکر کے لیے یہ گراں ہو، وہ ان کو وہ اس طریقے سے جواب نہ دے پائیں، اور میں نے سوچا کہ اب میں جواب دوں، اور جواب دینے کے لیے جب میں کھڑا ہی ہو رہا تھا تو ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ عمر تم بیٹھو، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت ایڈریس کیا ہے ان کو، کیا ان کے سوال جو کویشچنس تھے یا جو ان کے طرف سے ایک پوائنٹ آف ویو رکھا جا رہا تھا، اس پوائنٹ آف ویو کو کس طریقے سے نلیفائی کیا حضرت ابو بکر نے، ایک ایک چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کی جتنی بھی باتیں تھیں ان سب کو بہت خوبصورتی سے، بہت بہترین انداز میں ان سب چیزوں کا جواب دیا جو شاید میں اتنے بہترین طریقے سے نہیں دے پاتا۔ حضرت ابو بکر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا خطبہ دیتے ہیں انصار کو، اور کہتے ہیں کہ جتنی بھی حضرت انصار کے فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، وہ وہاں پر اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ساری دنیا ایک ڈائریکشن میں جائے اور انصار جو ہیں اس کی مخالف ڈائریکشن میں جائیں، دوسری ڈائریکشن میں جائیں، تو میں پوری دنیا کو چھوڑ کر انصار کے ساتھ جاؤں گا، انصار کے پیچھے جاؤں گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے لیے، انصار کے لیے ہیں، اور بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں اس میں انصار کی فضیلت میں، اور کہتے ہیں پھر جو سعد بن عبادہ وہاں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں حضرت ابو بکر ڈائریکٹلی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم سعد بن عبادہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ تم بھی اس محفل میں موجود تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جو جزیرہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ قریش کے علاوہ کسی اور کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کریں گے۔ تو وہاں پر سعد بن عبادہ جو تھے وہ افہم کرتے ہیں اس چیز کو، کہتے ہیں کہ قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ابو بکر میں نے یہ چیز سنی تھی، میں نے یہ بات سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جزیرہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ قریش کے علاوہ کسی کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا کیا جائے، اور ان میں سے پھر انصار میں سے کوئی ایک سجیشن دیتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں 2 لیڈر ہم اپنے چن لیتے ہیں، 2 خلیفہ چن لیتے ہیں، اور ایک مہاجرین میں سے ہوگا اور ایک انصار میں سے ہوگا۔
تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ہوگا تو صرف امت میں فتنہ اور فساد ہی ہوگا، اختلاف ہی ہوگا امت میں، کیونکہ انصار کا لیڈر اگر کسی بات میں مختلف رائے رکھتا ہوگا مہاجرین کی وجہ سے، تو پھر ان میں اختلاف ہوگا، مہاجرین والے لیڈر کی مانیں گے، انصار جو انصار کے لیڈر کی مانیں گے، پھر اس میں صحیح اور غلط کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس میں اپنے جو لیڈر ہے اس کو فالو کیا جائے گا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو انصار کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے، پھر کیا کیا جائے اس میں سے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجیسٹ کرتے ہیں انصار کو کہ یہ ان کے ساتھ ابو عبیدہ اور حضرت عمر گئے تھے ان کے ساتھ، تو ان دونوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو ہوں ان دونوں کو نامینیٹ کرتا ہوں، یہ دونوں بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، بالکل سابقون الاولون میں سے ہیں، اور ان کا مرتبہ آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں میں سے جس کو بہترین سمجھیں اپنے لیے، امت کے لیے، آپ ان دونوں میں سے سلیکٹ کر لیجئے، جو بھی آپ کو خلیفہ چننا ہو، جو آپ کو پسند ہو۔ تو جب یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں بہت تیزی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹی کی کیا اوقات کہ جس مجلس میں آپ ہوں ابوبکر موجود، اس مجلس میں لیڈر بنوں، اور میں لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نامینیٹ کرتا ہوں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے بہترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے لیے اس وقت امت کو لیڈ کرنے کے لیے۔ تو ابو عبیدہ جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ابو بکر پر ہی میں بھی اتفاق کرتا ہوں، اور میں ابو بکر کو اپنا اگلا خلیفہ دیکھتا ہوں، اور آپ اگر ان کو اپنا اگلا خلیفہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ کی رائے میں صحیح ہے، تو آپ لوگ آگے آئیے اور بیعت کر لیجیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جتنے انصار ہوتے ہیں کلیکٹیولی، کوئی ایک بھی ایسا ان میں نہیں ہوتا جو ان کی مخالفت کرے اور ان کی لیڈرشپ سے ایگری نہ ہو، سارے لوگ کلیکٹیولی آگے آتے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دیتے ہیں وہاں پر۔ تو وہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان انکنٹرولیبل سچویشن میں بیعت دے دی جاتی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہ تو صرف کیونکہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں پر جو انصار موجود تھے ان لوگوں کو یہ بات پتہ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کو دفن کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بعد مسجد میں اعلان کرایا جاتا ہے پھر، کیونکہ مسجد ہی وہ جگہ تھی جہاں پر سب کو بیعت دی جاتی تھی خلیفہ کو، تو مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کے نئے خلیفہ چنے گئے ہیں، اور آپ سب لوگ آ کر کے انہیں بیعت دیتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک بھی شخص ایسا نہیں آتا ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ڈس ایگری کرتا ہے، یا ان کو ایز اے خلیفہ چنے جانے میں وہ اگری نہیں کرتا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے صحیح خلیفہ نہیں ہے، یہ رائے نہیں ہے، میری رائے کسی اور کے لیے ہے، مختلف رائے ہے اس چیز سے، میں فلاں شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہترین لیڈر ہے۔ پورے جتنے بھی صحابہ موجود تھے مدینہ کے اندر یونینیمسلی اگریڈ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیسٹ چوائس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کی۔ تو مسجد میں پھر ممبر پر حضرت ابوبکر بیٹھتے ہیں، وہاں پر ایک خطبہ بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس خطبے کو سننے کے بعد سارے جتنے بھی مہاجرین اور انصار سارے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر انڈیویجولی بیعت دیتے ہیں ان کے ہاتھ پر، اور ان کو اپنا پہلا خلیفہ اول چن لیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا یہ ٹائٹل ہے خلیفۃ الرسول اللہ۔ خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، فالوور کو، اور رسول اللہ کے بعد آنے والے لیڈر جو تھے، یعنی کہ مسلمان امت کے پہلے لیڈر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے، ان کے پیچھے آنے والے جو سب سے پہلے لیڈر تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ پورا واقعہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول بننے کا، اور اس میں اتنی ہی ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر شیعہ حضرات کے یہاں جائیں گے تو بہت ہی زیادہ من گھڑت اور ضعیف اور گڑھی ہوئی روایتیں، جھوٹی روایتیں ملتی ہیں، جن کی نہ تو کوئی سند ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی سیرت کے پیرلل میں ملتی ہیں ہمیں، کہ ہاں اگر یہ واقعہ ہوا تو اس میں سیرت میں بھی یہ چیز اپنے آپ پتہ چلتی ہیں کہ الگ سے اٹھائی ہوئی وہ چیزیں، گھڑی ہوئی چیزیں، بنائی ہوئی چیزیں، کسی بھی صحیح حدیث سے، کسی بھی جو اچھی جو مانی ہوئی سیرت کی کتابیں، ان سیرت کی کتابوں سے ہمیں ایسی چیز نہیں ملتی جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ کوئی ظلم کیا ہے، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پلاننگ کی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنانے کی، تاکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ہونے سے، اسٹیبلش ہونے سے روک سکیں۔ تو یہ اپنے آپ میں خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور ان کی کوئی بھی بیس نہیں ہے، کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ آپ کتنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کتنی روایتیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی ایک صحیح سند سے یہ نہیں مل سکتا
جن لوگوں کے بیچ میں آپس میں اتنی زیادہ محبت ہو، اور خاص طور سے ان کا جو بانڈ ہو آپس میں وہ اسلامک بانڈ ہو، ایک اسلام ہی کے لیے بانڈ ہو، جو اسلام کی خیر خواہی چاہتے تھے، تو وہ آپس میں کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کے خلاف پلاننگز کریں، اور اتنی بڑی بڑی پلاننگز کریں کہ ان کی خلافت کو ہی مطلب ڈس اون کر دیا جائے، ان کو خلیفہ بننے ہی نہ دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جو اپنے بعد 6 لوگوں کی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کہ اس میں سے یہ اپنا خلیفہ چننا، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی نہیں رکھتے، اگر وہ چاہتے کہ حضرت علی کی خلافت ہی نہ ہو۔ ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی، اور وہ اگر نہیں بھی رکھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں، تو ان کو کوئی بھی کاؤنٹر کویشچن کرنے والا نہیں تھا، ان کو کوئی بھی پکڑنے والا نہیں تھا کہ آپ نے علی کا نام کیوں نہیں ڈالا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے، کیونکہ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ ان کو اہل سمجھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ بھی لیڈ کر سکتے ہیں مسلم امت کو، اسی لیے انہوں نے ان کا بھی نام اس شورا میں رکھا تھا، اس کمیٹی میں رکھا تھا۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم غور سے پڑھیں اور ہم اگر تھوڑی سی بھی ریزننگ کے ساتھ دیکھیں ان واقعات کو اور ان انسیڈنٹس کو اور ان روایتوں کو، تو ہمیں پکچر بالکل صاف صاف کلیئر ہوتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ انکنٹرولیبل سچویشن تھی جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اور اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ تو کوئی قصور ہے اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی پلاننگ ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی کنٹروورسی رہ جاتی ہے جس کو میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایڈریس کروں گا، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کرنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 6 مہینے کا وقفہ تھا، روایتوں میں آتا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کو بھی اگر ہم جو ہمارے یہاں روایتیں ہیں ان کی شیڈو میں اگر دیکھیں، ان کے ریفرنس سے اگر دیکھیں، تو ہمیں وہ پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کی ریزننگ سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا تھی۔ اس کو شیعہ حضرات جو ہیں بہت غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں یہاں سے کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان سے بالکل بھی اگری نہیں کرتے تھے کہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے، اور اس وجہ سے انہوں نے بیعت بھی نہیں دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن حالانکہ اس کے بعد انہوں نے 6 مہینے بعد بیعت دے دی تھی، تو اس چیز کو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ایکسپلین کرتے ہیں تو بہت ہی بھدا سا ایکسپلینیشن اس کا دیتے ہیں، بہت ہی ابزرڈ سا اس کا ایکسپلینیشن دیتے ہیں، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی اعوذ باللہ کریکٹر پر کویشچن ہوتے ہیں کہ وہ کیسے بزدل انسان تھے کہ انہوں نے پہلے تو قبول نہیں کی، بعد میں جان کے یا موت کے ڈر سے انہوں نے پھر قبول کر لی ان کے خلافت اور ان کے ہاتھ پر بیعت دے دی۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو میں اگلی کلاس میں ڈسکس کروں گا، اور وہ چیز بھی جو ہے کلیئر ہو جائے گی۔ حالانکہ اس چیز کو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔